وہ ہے تقریباً 5 یا 8 منٹ میں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوشش فرمائیں کہ اسے سنا کریں، لیکن میں ایسا شروع سے اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، شروع سے میری جو عادات ہیں، شروع سے جو میں امامت کر رہا ہوں یا آپ کی زیارت میں کر رہا ہوں، جب لوگوں میں شوق نہیں ہوتا ہے تو میں تقریباً درس قرآن پاک بند کر دیتا ہوں۔ تو جب آپ لوگوں میں شوق ہوتا ہے تو میرے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، میں کچھ نہ کچھ ہم اپنے فائدے کے لیے بات کریں۔ تو دوسری بات یہ آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں یہ بالغ بھی ہیں، تو کل تھوڑا سا میں نے سمجھایا، ریکویسٹ کی، یہ بچے قرآن پاک پڑھ چکے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ اگر آگے بیٹھیں گے تو ڈر کوئی نہیں ہے، ثواب ہی ثواب ہے کہ وہ جماعت کے قابل ہیں، لیکن ان کو میں نے آپ حضرات کے لیے پیچھے کر دیا ہے کہ آپ حضرات سے گزارش ہے، شرعی طور پر جو حکم ہے، جب آپ خانہ خدا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلی صفوں کو مکمل فرمائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض نمازی جو ہے نا، خدا گواہ ہے کہ دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلی صف میں بیٹھیں، تو پہلی صف والوں پر اگر جگہ نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، جگہ ہو تو پھر ہم پیچھے بیٹھیں، یہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ تو کوشش فرمائیں کہ جب آپ جلوہ گر ہو جاتے ہیں تو 3-4 منٹ، کوئی اتنا پتہ نہیں ہے کہ 5 منٹ مسجد میں بیٹھنے سے تو کوئی مسئلہ بن جاتا ہوگا کہ قاری صاحب اندر بیٹھے ہیں، باہر بیٹھیں گے تو کوئی مسئلہ بن جاتا ہوگا۔ اگر 3-4 منٹ ہم اپنی صفوں کو مکمل کر لیں جب جماعت کا ٹائم ہو تو ہم اچھے طریقے سے نماز جو ہے وہ ادا فرما لیں، یہ بڑا اجر ہے، یہ بڑا ثواب ہے۔ میں نے تو یہ پڑھا ہے حضرت صاحب کہ جب مسجد نبی میں پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے نا تو لوگ دور سے تشریف لاتے تھے، اور اگر کوئی بیٹھے ہوتے تو کوئی طبع حالت جو ہو جاتی تو وہ اپنا کپڑا رکھ کر جاتے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلی صف میں ہی مکمل بیٹھوں، لیکن ہمارے یہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگلی صفوں میں آئیں، تو یہ نہیں پتہ کہ اگلے کا دل بھی موجود ہوتا ہے، تو کوشش فرمائیں۔ تو یہ بچے ہیں، جیسے کہتا ہوں، ان کی محبت ہے، ان کی مہربانی ہے کہ حکم مانتے ہیں، بات مانتے ہیں۔ تو آپ نمازی حضرات سے، جو بڑے حضرات ہیں، ان سے میری دست بستہ یہ ریکویسٹ ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، پہلے اگلی صف کو مکمل فرمائیں، اس کے بعد پچھلی صف کو مکمل فرمائیں، اس طریقے سے جو بھی پیچھے آتا جائے گا اس کی وہ پہلی صف ہی خدا تعالی شامل فرمائے گا۔ تو اب جو اس مہینے کے جو فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تو جو ٹائم میں نے دیا ہے اسی پر انشاءاللہ ہمارا عمل ہوتا ہے، تو سنیں، ایمان کو تازگی بخشیں کہ یہ مہینہ کن نفوس قدسیہ سے جڑا ہوا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دوبارہ ماہ سیام میں ثواب لینے کا موقع عطا فرمایا ہے، کیونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں حضرت صاحب، یا انسان کی زندگی ہے یا موت ہے۔ اگر زندگی نہیں ہے تو موت ہے، اگر موت نہیں ہے تو ہماری زندگی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اپنے سابقہ بزرگوں کو دیکھیں، دادا کو دیکھیں، پردادا کو دیکھیں، ان سے پیچھے دیکھیں کہ وہ دنیا میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ اس مہینے کے مشہور جو واقعات ہیں وہ 9-10 ہیں جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں میں، کہ نمبر 1، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے، ابھی روزہ شروع نہیں ہوا، ابھی روزہ جو ہے وہ شروع نہیں ہوا، جب اس کی پہلی رات آتی جس کو نماز تراویح کہتے ہیں،
تو اللہ تعالی جو ہے اپنے کرم سے شیطانوں کو قید فرما دیتا ہے. وہ بھی ایک قوم ہے جیسے ہم انسان ہیں. تو قرآن پاک میں آخری صورت میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ من الجنتی والناس، تو اللہ ان کو قید کر دیتا ہے کہ تاکہ میرے جو بندے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں یا تراویح پڑھنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، تاکہ ان کو کھلا جو ہے وہ موقع مل سکے. اب اس کے بعد شیطان کو زنجیروں سے جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ نمازی پڑھنے والا، تاکہ وہ نماز میں کوئی لڑکھڑاپن جو ہے وہ بھول کا شکار جو ہے وہ نہ ہو. نمبر 2 جو ہے رمضان کی 3 تاریخ کو، آج دوسرا روزہ ہے نا جی الحمدللہ، تو 3 تاریخ کو ہمارے جو بابا جی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر صحیفوں کا نزول ہوا. تو یاد ایک مسئلہ رکھ لیں کہ کل جو کتابیں نازل ہوئی ہیں نا وہ 4 ہی ہیں. کتنی ہیں؟ 4 ہیں. باقی صحیفے جو انبیاء کرام کو رب القدوس نے عطا فرمائے ہیں. نمبر 3 چھٹی رمضان کو سیدنا مولا علی علیہ السلام پر، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو ہے یہ نازل ہوئی. نمبر 4 جو ہے 18ویں رمضان مبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف جو ہے وہ نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام میں بھی اسی مہینے میں، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی اسی مہینہ میں، اور رمضان کی 13ویں تاریخ کو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل جو ہے وہ نازل فرمائی. کتاب کا نام ہے. تو اس کے بعد یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں 6 نمبر 27ویں رمضان کو، جس کی آج 2 ہو چکی ہے، 27ویں رمضان کو اللہ تعالی نے ہماری فلاح کے لیے قرآن مجید کا نزول فرمایا. اس کے بعد عرض کرنا چاہتا ہوں میں 17ویں رمضان کو، مطلب 16 اور اس کے بعد کیا آتا ہے 17 آتا ہے، اس کو اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ جو ہے یہ فتح فرمایا. لوگوں نے میرے نبی علیہ السلام کو، یہ ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، نوجوان طبقہ ہے، نبی علیہ السلام کی کل عمر جو ہے وہ 63 سال ہے. کتنے سال ہے بھائی؟ ہاں، تو اس میں سے چھوٹا سا ایک کلیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ امتحان بھی دیتی ہیں، ویسے بھی مسلمان یاد رکھنا چاہیے نبی علیہ السلام کی کل حیاتی جو ہے وہ 63 سال ہے. 40 سال اس میں سے آپ نبوت کے پہلے کے نکال لیں تو باقی کتنے بچے پیچھے جی 63 سال جو ہے، ہاں 40 سال نکل گئے. اس کے بعد 23 سال جو ہیں، 13 سال جو نبی علیہ السلام کی زندگی ہے وہ مکی ہے. کتنے سال زندگی میں؟ 13 سال جو زندگی ہے وہ مکی ہے. لوگوں نے میرے محبوب کو وہاں پر سکون سے نہیں بیٹھنے دیا. کہاں پر 3 سال میرے نبی علیہ السلام کو قید رکھا گیا، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں. لوگوں نے پانی بھی، کھانا بھی، جو بھی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام میرے نبی علیہ السلام پر بند کر دی. اس لیے بند کی کہ یہ اللہ کا پیغام کیوں دیتا ہے. تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، مدنی زندگی جو ہے وہ 10 سال کے قریب ہے. تھوڑے دن جو ہے وہ اس میں حضرت صاحب یہ کم ہیں، لیکن جب سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اس میں 4 دن رہ بھی جائیں تو ہمارے ہاں سال پورا جو ہے وہ یاد فرماتی ہیں. تو 13 سال مکی زندگی ہے اور 10 سال جو ہے وہ مدنی جو ہے وہ زندگی ہے. تو اب اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے بعد رمضان شریف کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ گاروں کو جو ہے وہ آزاد فرماتا ہے. تو حضرات گرامی، آخر پر یہ ایک میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے آئیں 2 منٹ پہلے آ جا کریں. کوئی نہ کوئی نمازی آپ کو کھائے گا، نہ کوئی
میں تو آپ کا نوکر ہی ہوں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پہلی صف کو مکمل جو ہے وہ فرمایا کریں. اگر پہلی صف میں جگہ نہ ہو تو پچھلی صف کو جو ہے وہ مکمل کیا کریں. اس طریقے سے یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے, اس پر عمل ہو جائے گا تو بہت ہی ہمیں اللہ اجر کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحمت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الذکر